جب میں 18 سال کی تھی۔ یہ عمر بڑی نازک ہوتی ہے، ذرا سی بھول تمام تر زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ ہمارے گھر میں کل 3 افراد تھے، میں، امی اور ابو۔ اس لیے ہم نے گھر کی اوپر کی منزل کو کرائے پہ دے رکھا تھا۔ اس ماہ ہمارے پرانے کرایہ دار گھر خالی کر کے گئے تو ابو نے ایک نئے کرایہ دار کو گھر دے دیا۔ مجھے پتا چلا وہ ایک 25 سال کا لڑکا ہے جس کا نام عمران ہے۔ عمران کا تعلق لاہور سے تھا اور وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں ایک اچھی نوکری کرتا تھا۔ نوکری کا تبادلہ ہوا تو یہ ہمارے شہر میں آیا اور رہائش کے لیے مکان کی تلاش میں تھا۔ تبھی ابا سے ملاقات ہوئی۔ ہمارا مکان خالی تھا تو ابا نے یہ مکان اسے کرائے پہ دے دیا۔ عمران بظاہر ایک شریف لڑکا تھا، لیکن انسان کے اندر کا حال کوئی نہیں جان سکتا۔ اکثر میں کپڑے سکھانے چھت پہ جاتی تو محسوس کرتی وہ اپنے کمرے سے چھپ کے مجھے دیکھتا تھا۔ عمران ایک جوان، پڑھا لکھا اور پرکشش لڑکا تھا اور اچھی نوکری بھی کرتا تھا۔ میں ان دنوں BA کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ میری رنگت سانولی تھی لیکن میرے نقش کافی پرکشش تھے۔ آہستہ آہستہ مجھے عمران کی جانب کشش محسوس ہونے لگی۔ ایک روز میں نے بریانی بنائی تو امی نے کہا ایک پلیٹ عمران کو بھی دے آؤ، بیچارہ روز باہر سے کھانا کھاتا ہے۔ میں بھی عمران کے دل میں جگہ بنانے کو بےتاب تھی، لہٰذا فوراً بریانی کی پلیٹ بھر کے عمران کے کمرے میں چلی گئی۔ عمران کی آنکھوں میں مجھے دیکھتے ہی چمک آ گئی۔ اس نے بریانی کی پلیٹ میرے ہاتھوں سے لی اور شکریہ ادا کیا۔ پھر مجھ سے رسماً میرے بارے میں پوچھنے لگا تو میں نے بتایا کہ BA کی طالبہ ہوں۔ وہ کہنے لگا پڑھائی میں کوئی مدد چاہیے ہو تو بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر لینا۔ وہ کہنے لگا پڑھائی میں مدد چاہیے ہو تو بلا جھجک مجھ سے پوچھ لینا۔ ایک دفعہ بات چیت ہونے کی دیر تھی، پھر رفتہ رفتہ ہماری بے تکلفی بڑھتی گئی۔ میں عمران سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن کاش وہ بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرتا جیسی کہ میں کرتی تھی۔ ایک روز میں انگلش کے مضمون کے حوالے سے کچھ مدد لینے عمران کے پاس گئی تو باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے اظہار محبت کر دیا اور کہا کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں تو جیسے یہ سننے کو بےتاب تھی۔ میں اپنی خوشی پہ قابو نہ رکھ سکی اور فوراً اس کے گلے سے لپٹ گئی۔ میری یہ جرأت شاید میری زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی۔ آج میں جس حال میں ہوں، میں عمران کو قصوروار نہیں ٹھہراتی، کیونکہ شاید اسے تمام حدیں پار کرنے کا اشارہ میں نے ہی دیا تھا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ عمران زیادہ ہی آگے بڑھنے لگا ہے، جب میں نے محسوس کیا کہ عمران زیادہ آگے بڑھ رہا ہے تو میں نے کہا نہیں عمران، شادی سے پہلے یہ ٹھیک نہیں۔ وہ بولا آخر کو تم نے میرا ہی بننا ہے تو پھر مجھ پہ اعتبار کیوں نہیں کرتی؟ عورت کو بیوقوف بنانے کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار محبت کا ہے۔ اسی ہتھیار کا استعمال عمران نے بھی کیا۔ امی ابو جب بھی گھر سے باہر جاتے، میں اور عمران ایک ساتھ ایک کمرے میں وقت گزارتے، بالکل شوہر اور بیوی کی طرح۔ میرے ابو سرکاری ملازم تھے اور امی ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، اس لیے وہ دونوں صبح گھر سے جاتے اور دوپہر تک لوٹتے۔ تب تک میں اور عمران گھر میں تنہا ہوتے۔ ایک روز میں نے عمران سے سوال کیا کہ آخر ہم شادی کب کریں گے؟ وہ بولا 6 مہینے کے بعد نوکری میں ترقی ہوگی، پھر میں اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتا دوں گا
اور وہ تمہارے والدین سے شادی کی بات کرنے آئیں گے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ عمران نوکری میں ترقی اور شادی کی بات میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ میں آنکھیں بند کر کے اس کی ہر سچی اور جھوٹی بات پہ اعتبار کرتی رہی۔ کراچی میں میری خالہ رہتی تھیں، جن کے ہاں سے ان کی بیٹی کی شادی کا بلاوا آیا۔ میں اور امی شادی کی تیاری میں لگ گئے۔ کراچی کا سفر لمبا تھا، اس لیے آنے اور جانے میں بھی بہت دن لگتے تھے۔ میں اور امی 2 ہفتے کے لیے خالہ کے گھر چلے گئے۔ ابو ہمارے ساتھ نہ گئے کیونکہ ان کو دفتر سے چھٹی نہیں ملی تھی۔ ہم لوٹے تو ابو سے جو خبر مجھے ملی، اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ابو نے بتایا کہ اوپر والے کرایہ دار کا دفتر کی جانب سے تبادلہ ہو گیا ہے اور وہ دوسرا شہر چلا گیا ہے، اس لیے ہمارا اوپر کا مکان خالی ہے۔ ہمیں کسی نئے کرایہ دار کی تلاش کرنا ہوگی۔ میں ابو اور امی سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی، اس لیے اکیلے ہی اپنا غم پیتی رہی اور دل میں دعائیں مانگتی رہی کہ کاش عمران واپس آ جائے۔ لیکن جس نے لوٹ کے آنا ہو وہ دبے پاؤں کبھی نہیں جاتا۔ بغیر بتائے کبھی نہیں جاتا۔ کاش میں اس وقت اپنے دل اور جذبات پہ قابو رکھتی تو آج مجھے اتنا پچھتاوا نہ ہوتا۔